جیسے آج کل کہ مولانا طارق صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے اخلاق پہ، دیکھو اس دن بڑے اخلاق پہ بیان کر رہے تھے اور آج یوں بھگا رہے ہیں، تو یہ ہوتا ہے پھر. ہم تو جانتے ہیں معزز خواتین و حضرات، یہ کوئی میں برانڈنگ نہیں کر رہا، لیکن آپ یقین کریں مولانا طارق جمیل اتنا اعلیٰ اخلاق کے آدمی ہیں، اور ان کے یہ 2-4 واقعات کو دکھا کے انہیں بالکل زیرو سے ملٹیپلائی کر دیتے ہیں، تو یہ مناسب نہیں ہے. ان کا حوصلہ تو ہم تو اس کی خاک ہے، ان میں جو برداشت ہے وہ تو ہمیں نہیں ہے، لیکن وہی ہے کہ تھک جاتا ہے انسان. کتنے ٹائم سے پٹھا اتر گیا تھا، مجھے کسی نے بتایا ان کے شاگرد نے مسافے کر کر کے ایک دفعہ ان کے بازو نہیں اٹھ رہا تھا. آپ یہ دیکھیں آدھے سر کا درد اللہ کسی کو نہ کرائے، یہ ایک اپنے آپ میں ایک بہت خطرناک بیماری ہے. اب وہ کس حیثیت سے ہیں، کیا ہیں، لوگ وہ جوڑ دیتے ہیں وی آئی پی پروٹوکول کی شخصیات کے ساتھ اس طرح مل رہے ہیں اور ایک غریب آدمی کے ساتھ اس طرح مل رہے ہیں. دیکھیں ہم کوئی وی آئی پی اور غریب میں فرق نہیں کرتے، لیکن ایک اصول رکھا ہے، اس میں رکشے والا آتا ہے تو ہم اس سے بھی ملتے ہیں الحمدللہ، ہمیں خوشی ہوتی ہے. بے شک ایسے ہی ہے. میرے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کی محفل میں ایک شخص آیا، یہ واقعہ ان کی سوانے میں لکھا ہوا ہے کہ ایک بڑا مالدار آدمی آیا تو حضرت نے اس سے نام پوچھا، خیریت پوچھی، بس. ایک رکشے والا آیا نا تو حضرت نے بہت دیر تک اس سے بات چیت کی. تو مجلس میں ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، اس نے یہ پوری نوٹ کی ہے کہ میں ان کے ساتھ آپ کا ایٹیٹیوڈ دیکھ رہا ہوں یہ ہے، اور ایک رکشے والے کو آپ اتنی عزت دے رہے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ علماء مالدار اور غریب میں فرق کرتے ہوں. اچھا ایک بات، یعنی ہم اصولی طور پر جو ٹائم لے کے، ایک میں نے اپنے اسسٹنٹ کا نمبر دیا ہوا ہے کہ بھائی ان سے ٹائم لیں، وجہ بتائیں، ایک طریقہ کار ہے، ایک طریقہ ہے، اس میں ملتا ہوں. مجھے خود ملنے کا شوق ہے، مجھے فائدہ ہوتا ہے. دیکھیں آپ لوگوں کو سکھاتے جتنا ہے نا، اس سے زیادہ لوگوں سے سیکھ رہے ہوتے ہیں آپ کہ معاشرے میں ہو کیا رہا ہے. اچھا میں کوئی ڈاکٹر آتا ہے نا تو میں اس سے کہہ دیتا ہوں بھائی ڈاکٹر صاحب جتنا بات آپ نے مجھ سے کرنی ہے اس سے زیادہ میں آپ سے کروں گا. میں ان سے میڈیکل سائنس کی چیزیں پوچھنا شروع کر دیتا ہوں. کوئی سیاستدان ملنے کے لیے آتا ہے، مسلم لیگ نون کے ایک صاحب آئے تھے ملنے کے لیے، کبھی کوئی پی ٹی آئی کا بندہ آ گیا ملنے کے لیے، کوئی جے یو آئی کا، تو میں ان سے الٹا پوچھنا شروع کر دیتا ہوں سیاست کے بارے میں، کیونکہ مجھے بھی تو نالج چاہیے نا. صحیح. تو مجھے تو فائدہ ہوتا ہے لوگوں سے مل کے. اس کو کہتے ہیں آبزرویشن. ہاں، دوسرے سے لینا، آبزرو کرنا. میں تو فائدہ ہوتا ہے مجھے، تو میں تو چاہتا ہوں لوگوں سے ملاقاتیں رہیں. جو علماء بالکل بند کمرے میں بیٹھ جاتے ہیں ان کا تو علم بھی رک جاتا ہے، ان کے تو وہ معاشرے کو گائیڈ بھی نہیں کر سکتے. نہیں، علم تو امانت ہے جو دینی ہے آگے لوگوں کو. تو 2 چیزیں لوگوں کو غلط فہمی دور ہونی چاہیے. آپ ایک طریقے سے آئیں تو ہم انشاءاللہ یہ فرق نہیں کریں گے کہ آپ رکشے والے ہیں یا آپ جوڑیا بازار میں ٹھیلا لگاتے ہیں یا آپ کوئی بہت بڑے آدمی ہیں. انشاءاللہ یہ امید ہے یہ فرق نہیں ہوگا. دوسری بات یہ ایک آخری بات کہ بعض دفعہ آپ کی دوستی کسی سے ہوتی ہے تو اس میں دوستی میں اس کی رعایت کرنی پڑتی ہے. اب میری دوستی کسی مالدار سے ہے تو میں اس کو پروٹوکول مالدار ہونے کی وجہ سے نہیں دے رہا، میں اس کو اپنی پرانا دوست ہے بھائی اس بیس پہ دے رہا ہوں. لیکن لوگ اس کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. میری غریبوں سے بھی دوستی ہے الحمدللہ. تو میں اپنے جو غریب شاگرد ہیں ان کے ولیموں میں گیا ہوں، اتنے غریب کے گھر میں بٹھانے کے ان کے پاس جگہ نہیں ہے، لیکن میں اپنے ساتھیوں کو بٹھا کے لے گیا ڈھالے میں کہ چلے یار وہ ہمارا پرانا یار ہے، کوئی بات نہیں، کیا ہوتا ہے، ہم بیٹھ کے وہاں بھی جاتے ہیں. تو دوستی مالداروں سے بھی ہوتی ہے، غریبوں سے بھی. اب مالدار سے دوستی ہے تو ظاہر ہے پھر اس کا وہی پروٹوکول ہے، اس کو آپ نے انزل الناس منازلہم حدیث میں آتا ہے، لوگوں سے ان کے لیول کے حساب سے آپ ان کو پروٹوکول دیں، جو جس کا لیول ہے وہ آپ کو دینا پڑے گا. تو یہ تو احادیث سے ثابت ہے. تو یہ بدگمانی ہے، لوگوں کو اس سے اجتناب کرنا چاہیے.